السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 70، 71 اور 72 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یاتہم نبأ الذین، علم کیا نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، نبا خبر، نبا کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا، کل بھی پرسوں بھی، نبی کا لفظ بھی بن سکتا ہے، خبریں دینے والا جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ نبأ الذین، ان لوگوں کی، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے، من سے قبل، قبل پہلے، قوم نوح و عاد و سمودا، قوم نوح اور عاد اور سمود، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدینہ اور مدین والے، صاحب کی جمع صحاب، مدین بھی جگہ کا نام ہے، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں۔ مؤتفقات میں جو روٹ ورڈ ہے وہ تو الف فے کاف ہے، حمزہ فے کاف، باقی تو ساری اضافی چیزیں ہیں۔ الف سے جمع مؤنث کی علامت ہے، جو کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور آخر میں تا ہے، تو اس کا معنی الٹی ہوئی بستیاں اس لیے کیا جاتا ہے، جو افق ہے، الف فے کاف، یہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، جھوٹ، افق اور بہتان، ہر جو صحیح بات نہیں ہوتی وہ الٹی بات کو افق کہتے ہیں۔ الٹی بات، جھوٹ بھی الٹا ہی ہوتا ہے، سچ سیدھا ہوتا ہے اور جھوٹ الٹا ہوتا ہے۔ تو الف کاف یہ آپ کئی بار پڑھ چکی ہیں، یو فکون، وہ پھیرے جاتے ہیں یعنی الٹائے جاتے ہیں، تو بار الف کاف افق سے یاد رکھیں، افکن، یہ بہتان اور جھوٹ کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ الٹا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا۔ والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں کی، آتا تو ہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما پس نہیں، کان اللہ ہو ہے اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، لام کے یا وہ ہم ان پر، زواد لام میم، ظلم لفظ بن سکتا ہے اردو والا، کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، یظلمون خود ظلم کرتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، کیا ان سے پہلے ان کو قوم نوح، عاد، سمود، ابراہیم، قوم ابراہیم اور مدین والوں اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبر ان تک نہیں پہنچی؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ والمؤمنون والمؤمنات، یہ اس طرح کا کل منافقوں کے ساتھ ہی اس انداز میں آیت آئی تھی کل والے سبق میں، اور سب ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں، ولی ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون
اور روکتے ہیں، نہیں میں نے بتایا ہوا ہے اس لفظ کے لیے، انل منکر برائی سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی۔ یطیعون وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، یطیعون کو دیکھیں تو الف تو الف عین تے اطاعت بن جائے گا، متی وغیرہ کا لفظ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اولئک یہی، سیرحمہم سین ان قریب، ہم آخر پہ ان پر، یا کے معنی وہ، یرحمہم رحم فرمائے گا، وہ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا۔ کون؟ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی ہیں کہ ان پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک وہ یعنی اللہ، بے شک اللہ بہت نہایت غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے، والمومنات اور مومن عورتوں سے، جنات جنتوں کا، باغات کا۔ منافقین کے لیے آگ کا وعدہ کیا گیا تھا، پچھلی آیتیں آپ نے پڑھی۔ تاجری جاری ہیں، تاجری کو دیکھیں جیم رے یا موجود ہے، الف لگا دیں جاری بن جائے گا۔ جاری ہیں من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، تحت ماتحت ہم بولتے ہیں اردو میں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ومساکن طیبہ اور مساکن ہیں، گھر ہیں پاکیزہ اور پاکیزہ مکانوں کا۔ مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ سکون لیتے ہیں، سین کاف واو نون سکون۔ تو سکونت جب ایڈریس آپ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں سکونت، کسی کی رہنے کی جگہ کو، اردو میں بھی۔ اور پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، جنات باغات عدن ہمیشہ، ورضوان من اللہ، ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی اکبر سب سے بڑھ کر ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہی فوز کامیابی ہے، ہوا ہی العظیم بڑی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ مکانوں کا یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کہاں؟ ہمیشگی کے باغات میں، اور سب سے بڑی بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد بڑی ہی تفصیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضمون کو ذرا دوسرے انداز میں کہ مومنوں کے لیے کیا وعدہ ہے، جنہوں نے مشکل حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرفداری نہیں چھوڑی، ان کی جماعت نہیں چھوڑی، منافقت نہیں کی، اللہ کے گروہ میں کھڑے رہے، ان کے لیے پھر کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ آئے گا، آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا ان کو ان کے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، جو قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم سمود، قوم ابراہیم، مدین والے، اور جن کی
بستیاں الٹ دی گئیں۔ یہ کیا ان منافقین کو ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ کیونکہ وہ واقعات چند سال پہلے کے تھے اور یہ مشہور واقعات تھے، تو وہ جانتے تھے۔ پھر قرآن نے بھی بیان کیے، تو کسی نے جب قرآن نے کسی قوم سمود یا عاد کا واقعہ بیان کیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ واقعے ان میں پہلے سے بھی زبان زد عام تھے۔ قرآن نے تصدیق فرمائی، اور قرآن فرماتا ہے کہ کیا ان کے واقعات جن کی ہم نے بستیاں الٹ دیں، ان سب کو سزائیں دیں، نہیں پہنچے؟ ان کے ساتھ بھی، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے، جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا جو زیادہ طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ تو تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور عذاب دینے میں، سزا دینے میں اللہ ظلم نہیں کرتا، وہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں بعض کے دوست ہیں۔ یہ کئی جو جن کا دماغ خراب ہے ان لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی لیا ہے کہ وہ دوست ہیں، یعنی جو لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ آیت پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مرد عورت کی تو جو اللہ نے حدود رکھی ہیں وہی ہیں اسلام میں، اور یہ مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ اور مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، یعنی ان کے خیر خواہ ہیں، ان پہ ظلم نہیں کرتے، ان کا نقصان نہیں کرتے۔ یہ بات ہے، یہ نہیں کہ مرد عورتوں کے دوست ہیں مسلمانوں میں، اور یہ آیت اس کا ترجمہ اس طرح کر کے دوستیاں کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دوستی ہونی چاہیے مردوں اور عورتوں کی جو غیر محرم ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وہ کام کیا کرتے ہیں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، مومن مرد مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی، اسی طرح عورتیں بھی، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے مخالف محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جہاں اللہ کو گالی دی جا رہی ہو، اللہ کے دین کی مخالفت کی جا رہی ہو، اور ہم بھی وہاں بیٹھے ہوں؟ ہم نے دیکھنا کتنی کی مجبوری ہے ہمیں وہاں بیٹھنے کی۔ تو اللہ کو گالی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ جی کیسے گالی دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، جیسے مشرکین کہتے تھے فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی، نعوذ باللہ، یا فلاں پیغمبر یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تو سبحان ہے، اللہ میں سے کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے ہے، وہ تو صمد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کسی محفل میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ میں سے نور میں نور اللہ، اللہ کے نور سے فلاں بھی ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، یہ نظریہ وحدت الوجود جو ہے، تو یہ ساری باتیں یہ انتہائی اسلام کے مخالف ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، اللہ کا حصہ کوئی نہیں، نہ اللہ میں سے کوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں؟ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہیں مومنوں کی علامتیں۔ اور وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو جس میدان میں اللہ کا حکم آ جائے، رسول کی بات آ جائے، اس موضوع پر کسی اور کی بات نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یعنی قرآن کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات مانتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت ہے۔ کیا ہم ہر کام میں ایسا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم کرے گا، اور بے شک اللہ کمال
غالب اور کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کس پہ رحم کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا، اور جس پہ رحم کرنا چاہے گا کوئی روک نہیں سکے گا، اور جس پہ نہ کرے کوئی کروا نہیں سکے گا۔ آج کے سبق کی آخری آیت میں پھر اللہ نے یاد دلایا کہ اللہ کا مومنوں عورتوں اور مردوں سے وعدہ ہے۔ کبھی کبھی عورتیں کہتی ہمارا نام نہیں ہے، یہ دیکھیں گے آپ کا نام بھی، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی جو مومن ہیں، ہم نے مومن بننا ہے، بس اپنے مال کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ ایسے باغات کا، ایسی جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا آئیڈیل سچویشن ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے نکالے جانے کا خوف نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کتنا بڑا اچھا محل ہو کسی کا، تو اپنا ذاتی بھی ہو، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو نکال دیا جاتا ہے۔ اور پاکیزہ گھر ہوں گے۔ آج کل تو گھروں میں رہتے ہوئے بھی انسان کو کئی دفعہ ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکیزہ نہیں ہوتے، تو وہ پاکیزہ مکانات ہوں اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے، باغات ہوں گے اور باغات بھی ہمیشہ رہنے والے، اور پھر سب سے بڑھ کر، تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جی، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہی جنتوں کا، جنت الفردوس کا مالک بنا، ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مومنات بنا، ہمارے اعمال کو، ہمارے قائد کو ٹھیک فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، اور جو ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما، دنیا میں بھی ان پر احسان فرما اور آخرت میں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔